بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا یوں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو بیوہ کا لیبل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جڑ گیا۔ مجھے اول تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ بیوہ کی لفظی معنی کیا ہیں۔ سطحی مطالب تو یہ ہے کہ بیوہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے، جدائی اس کا مقدر بن جائے، تو ایسی عورت میں میرا خیال ہے کہ بیوہ کی بجائے بے وجہ یا بے خطا کا لفظ زیادہ مناسب تھا۔ بیوی جیسے میٹھے اور ہلکے لفظوں کو ایک دم بے واہ جیسے ٹھاہ کر کے لگنے والے لفظوں میں بدل دینے سے بے چارگی اور بے بسی کا عجیب تاثر ہماری سماجی زندگی میں خود بخود ابھرنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے بیوہ کے جن کا کھلا منہ بیوی کو ہڑپ کر گیا ہے اور بیوی سے بیوہ کا سفر داستان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ خیر، یہ ٹائٹل ملنے کے بعد مجھے شرعاً عدت کی مدت پوری کرنی تھی۔ جدائی کا غم اور یہ 4 ماہ 10 دن کا عرصہ، اف، لگتا تھا زمین آسمان بدل گئے ہیں۔ میں کہیں معلق ہوں کسی نئی زندگی کا آغاز، جیسے میں نہیں کچھ اور ہو گئی ہوں۔ میرے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم، آیات کریمہ کا ورد، درود و سلام، گٹھلیاں، تسبیحاں، تلاوتیں، اہتمام میں ختم قرآن وغیرہ وغیرہ۔ اللہ جانے اتنے ذکر و اذکار اور عبادات کسی کے مرنے کے بعد ہی کیوں یاد آتے ہیں۔ بہرحال یہ سب تھا اور میرے مضمحل اعصاب۔ صبر ایک ہی لفظ سن سن کر مجھے لفظ صبر سے نفرت ہونے لگی۔ اس دوران رشتہ دار، بہن بھائی، دوست احباب، ہمسائے، غرض یہ کہ ہر تعلق کے لوگ میرے پاس آئے، اپنی اپنی طرز سے دلجوئی کی اور میرے شوہر کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ تعزیت کے لیے آنے والوں میں ویسے تو ہر طبقے کی عورتیں تھیں، لیکن بیوہ عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، جن کی وجہ سے ان دنوں میرا بلڈ پریشر تو بڑا ہی بڑھا، لیکن میرا جنرل نالج بھی بہت بڑھ گیا۔ ہر بیوہ عورت میرے پاس آ کر میرے شوہر کی مفارقت کا چند روایتی جملوں میں افسوس کا اظہار کرتی، میرے دلجوئی غم اور اپنا دکھ درد بیان کرتے گھنٹوں صرف کر دیتی۔ وہ بتاتی کہ اس کا شوہر کس بیماری کی وجہ سے فوت ہوا، اس کے لیے کیسا کیسا دکھ درد بیان کرتے گھنٹوں صرف کر دیتی۔ وہ بتاتی کہ اس کا شوہر کس بیماری کی وجہ سے فوت ہوا، اس کے لیے کیسا کیسا علاج کروایا، کون کون سی دوائیاں استعمال کیں، کس کس ہسپتال اور کون کون سے ڈاکٹرز کو دکھایا، کتنی محنت اور خدمت کی، گویا تشخیص ہونے سے لے کر موت تک کے مراحل بڑی تفصیل سے بتاتی۔ ایسی بے شمار اموات کا ذکر سن سن کر میری اضطرابی کیفیت یہ ہو گئی کہ جب کوئی عورت اپنی داستان شروع کرتی تو میں دعا کرتی کہ اس کے شوہر کو جلدی موت آ جائے، کہانی ختم ہو اور میری جان چھوٹے۔ ان عذاب جاں حالات سے گزرنے کے دوران اتنا ضرور ہوا کہ ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، سرجری، میڈیکل سائنس،
نئی نئی ٹیکنالوجی، جعلی اور اصلی ادویات، اچھے برے ہسپتالوں کا نظام، پرائیویٹ کلینکس اور نالائق ڈاکٹروں کے نام میرے علم میں آ گئے۔ یہی نہیں، کچھ کمزور عقیدے کی عورتوں کا خیال تھا کہ ان کے شوہر کی بیماری کی وجہ جادو کے اثرات تھے، اور کوئی عورت نظر بد اور حسد کو مورد الزام ٹھہراتی تو اس طرح مجھے کافی پیروں، فقیروں، دم درود، تعویذ، گنڈے اور جادو ٹونے والے بزرگوں اور عاملوں کے بارے میں علم ہوا۔ کچھ عورتیں اپنے مرحوم شوہر کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے زمین آسمان کے کلابے ملا دیتیں، جو عموماً مرنے کے بعد ہی یاد آتی ہیں۔ کچھ کا تو بے تحاشا رونا بھی جیسے فرض تھا۔ کسی لمحے میرے آنسوں اگر خشک ہو بھی جاتے تو مجھے زبردستی ان کے ساتھ رونا پڑتا۔ زیادہ تر بیوہ خواتین کے مسائل مال و جائیداد کے ہوتے۔ کسی جائیداد کو سسرال والوں نے ہڑپ کر لیا، کہیں پاور آف اٹارنی کا جھگڑا، کہیں بچوں نے بٹوارے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کوئی اخراجات پورے کرنے کے لیے گھر بیچ کر در بدر ہو گئی، کوئی کچہریوں اور وکیلوں کے چنگل میں پھنس کر برباد ہوئیں۔ ایک آدھ نے قتل اور اغوا کے بھیانک واقعات بھی بیان کیے۔ بچوں کی خاطر یا مجبوری کی صورت میں دوسری شادی کرنے والیوں کے الگ مسائل تھے۔ کسی نے بہادر بن کر نوکری کی لیکن معاشرہ آڑے آ گیا۔ کسی کو اولاد کی نافرمانی اور لاپرواہی نے مارا تو کسی کو بے اولاد ہونے کی صورت میں محتاجی کا سامنا تھا۔ صرف 1 یا 2% بیواؤں کی زندگی مطمئن اور پرسکون تھی، جس کا کریڈٹ بھی وہ اپنی عقلمندانہ سوچ اور رویے ہی کو دیتی تھیں۔ جس طرح جوان بیوہ، درمیانی عمر کی اور بوڑھی بیوہ کے الگ الگ مسائل تھے، اسی طرح زیادہ پڑھی لکھی، کم پڑھی لکھی اور ان پڑھ بیوہ عورتوں کے جدا جدا مسائل تھے۔ بہرحال یہ سب کتھائیں سن سن کر بیوہ کے حقوق و فرائض، قانونی تقاضے، ان کا حل، معاشرتی، شرعی، نفسیاتی اور مالی مسائل کا کافی علم ہوا۔ میں 4 ماہ 10 دن کی مدت میں سکرات بن گئی تھی۔ بوڑھی بیوائیں جو عموماً بڑھاپے میں عبادت گزار بن جاتی ہیں، مذہب کے حوالے سے صبر کی تلقین کرتیں، قرآن و احادیث کے حوالے جات سے بیوہ کے درجات بتاتیں، کچھ تو نصیحتوں کے انبار لگا دیتیں کہ مرد کی جب ڈھال نہ رہے تو کیا کیا احتیاطی تدابیر اور محتاط رویے اختیار کرنے چاہئیں۔ ایک نیک خاتون نے اپنی زندگی کی کایا پلٹنے کا واقعہ سنایا کہ اس نے شوہر کے مرنے کے بعد درس کی محفلوں میں دل لگا لیا، باقاعدہ حجاب اور نقاب لینا شروع کر دیا۔ ایک جوان بیوہ نے اپنے احساس محرومی کو یوں بیان کیا کہ شوہر کیا فوت ہوا، مجھے میری عمر سے کئی سال بڑا بنا دیا گیا۔ ہر میلاد کی محفل میں مجھ سے دعا کروائی جاتی ہے، ہر جگہ بزرگوں کی سی عزت و احترام ملتا ہے، لیکن شادی بیاہ اور مہندی کی رسومات کے دوران مجھے احساس دلایا جاتا ہے
کہ وہ یہ رسم بیوہ نہیں سہاگنیں کریں گی۔ کچھ سہاگنیں بھی بیواؤں جیسی تھیں جن کی شوہروں سے علیحدگی تھی یا مدتوں سے باہر کے ممالک میں تھے۔ ان لمبی لمبی داستانیں تھیں، مرتی کیا نہ کرتی، یہ سب سننی پڑیں۔ اب میں اتنی بد اخلاق اور بدتمیز تو تھی نہیں کہ باہر بورڈ لگا دیتی بیوہ عورتوں کا داخلہ منع ہے، یا اپنی ملازمہ سے کہہ سکتی کہ آنے والی مہمان سے پوچھ لے وہ بیوہ ہے یا سہاگن۔ میں اتنی خود غرض اور بے مروت بھی نہیں تھی کہ ہمدردی کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر آنے والی بیواؤں سے کم از کم ان کی دکھ بھری کہانیاں نہ سنوں۔ میں جہاں اپنی ان بے شمار خیر خواہ بیواؤں کی تہائے دل سے شکر گزار ہوں، وہاں اماں نوابی کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہے۔ یہ عورت ایک ماسی تھی، اس کی آنکھوں میں میرے لیے رحم نہیں محبت کی چمک تھی۔ اس کا شدت سے انتظار ہوتا، آتے ہی میرے سر میں تیل سے مساج کرتی، میرے کندھے دباتی، معاوضہ طلب نہ کرتی، باتوں باتوں میں ہنساتی رہتی، اردو پنجابی کی کہاوتیں سناتی، شاہ حسین، بلے شاہ اور بابا فرید کا کلام گا کر سناتی۔ مثلاً سدا نہ باغیں بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔ عمر بھر کی ساتھی آنکھیں رو رو کے بے نور نہ کر۔ عمر بھر کی ساتھی آنکھیں رو رو کے بے نور نہ کر، اور کہتی پتر جند کلیے، جند کلیے اے جند امانت اللہ دی، جدوں چاوے کول بلا لیوے۔ ہمیں زندگی میں بے شمار لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کچھ کو ہم معمولی سمجھ کر درخور اعتنا نہیں سمجھتے۔ انہی میں اماں نوابی جیسی مدبر اور دانشور عورت کی محبت اور رفاقت اور غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہونے والی نصیحتوں سے صبر و سکون کا درس بھی سیکھا۔ یہ اماں نوابی کے الفاظ تھے کہ پتر، دراصل انسان دوسروں کے غم میں اپنے غموں کا مداوا تلاش کرتا ہے۔ اس کے دکھ سے ملتی جلتی صورتحال جہاں پیدا ہوتی ہے، وہاں وہ اپنے دکھ یاد کر کے روتا ہے۔ میرے غمناک دنوں میں مجھے بیوہ پا کر بیوہ عورتوں نے اس طرح اپنے دکھوں کا مداوا کیا کہ مجھے گھبرا کے کہنا پڑا، مجھے بیوہ عورتوں سے بچاؤ، مجھے بیوہ عورتوں سے بچاؤ۔ بہت شکریہ دوستو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ضرور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔